اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کسی جزیرے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بننے والوں کی زمین پڑتی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہمواری اور نرسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا، تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور، میرا تو گزارا ہی اسی پر ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگوا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، تم نے دولت کی جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی اور بڑا نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ تمہارا پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا، جو ہماری ہی گرانی کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا، جس کے ورثے پر تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی محنت سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر کو اور ٹوکریاں بننے والے کو ایک جزیرے میں بھجوا دیا جائے اور یہ لوگ وہاں ایک ہفتہ رہیں گے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان دونوں کو ایک جزیرے میں چھوڑ دیا جہاں صرف جنگل تھا اور جنگلی لوگ رہتے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہ گئے تو جنگلی لوگ آ گئے اور ان دونوں کو خوب مارا۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں نے منتی کی اور اپنی جان چھڑائی۔ اس کے بعد غریب نے دیکھا کہ وہاں پر نرسل لگے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ کاٹ دیے اور ایک ٹوپی بنا دی اور ایک جنگلی کے سر پر رکھ دی۔ جنگلی بڑا خوش ہوا، پھر غریب کو نہیں مارتا تھا۔ اس طرح غریب نے سب کے لیے ٹوپیاں بنائی۔ جنگلی لوگ ان کو کھانا بھی دینے لگے اور امیر کو روزانہ مار پڑتی تھی اور ان کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ امیر کا بھوک سے بہت برا حال ہوا۔ پھر اس نے غریب کو کہا کہ تم ان کو کہو کہ مجھے مارا نہ کرے اور مجھے بھی کھانا دیا کرے، تو ہم جب واپس جائیں گے تو میں اپنی آدھی جائیداد تیرے نام کر دوں گا۔ اسی طرح غریب نے جنگلیوں کو سمجھایا اور ان کی منت کی کہ اس کو نہ مارے، یہ میرے ساتھ ہے اور اس کو بھی کھانا دیا کرے۔ اس طرح جنگلیوں نے امیر کو بھی کھانا دینا شروع کر دیا۔ امیر بہت خوش ہوا۔ کچھ دن گزر گئے۔ جب ہفتہ پورا ہوا تو بادشاہ نے دونوں کو واپس بلایا۔ غریب آدمی نے بادشاہ کو ساری کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصل دولت مندی تو وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد بانٹ دو۔ امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی اور اسی طرح غریب نے اپنے صبر کا پھل پا لیا۔ ناظرین کرام، ہنر بھی ایک علم ہے اور علم سب سے بڑی دولت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا
اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔